اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک بار پھر قحط سالی سے تنگ آ کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس بار حضرت یوسف علیہ السلام ان کو حقیقت سے آشنا کرتے ہیں اور تمام اہل عیال کو مصر لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجیے اور خیرات کیجیے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب اور ملامت نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دوبارہ ان کے پاس آ کر غلہ مانگنے کا اور بنیامین کو دوبارہ ان کے حوالے کرنے کی درخواست کا ذکر فرمایا ہے۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، یعنی زیر کفالت افراد زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قحط سالی اور تنگ دستی کا سامنا ہے، اور ہم ناحقیر پونجی لائے ہیں، یعنی ایسی چیز لائے ہیں جو عام طور پر قبول نہیں کی جاتی، یعنی کھوٹے یا تھوڑے سے درہم یا صنوبر یا بطم کے بیج وغیرہ تھے۔ ایک قول کے مطابق پرانی بوریاں اور رسیاں وغیرہ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پس آپ ہمیں غلے کا پورا ماب دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خیرات اور صدقہ سے مراد یہ کہ ہماری نکمی چیزیں ہی قبول کر لیجیے، یا یہ مطلب ہے کہ ہمارا بھائی ہمیں واپس دے دیجیے۔ جب آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ ان کے پاس صرف ناکارہ اشیاء رہ گئی ہیں تو آپ کو ان پر ترس آ گیا، چنانچہ آپ نے پیشانی سے کپڑا ہٹا دیا اور انہیں اپنی پہچان کراتے ہوئے اللہ کے حکم سے فرمایا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اتنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ کئی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لیکن آپ کو پہچان نہ سکے تھے۔ اس حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا، انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی میں وہی یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے کیا کچھ بدسلوکی نہیں کی اور جس کے بارے میں تم سے کیا کیا تقصیر زرزد نہیں ہوئی۔ آپ کا یہ کہنا وہذا اخی اور یہ میرا بھائی ہے، اس میں یہ پہلی بات کی تاکید و تائید ہے اور ان کے دلوں میں پوشیدہ حسد اور ان کی گزشتہ فریب کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے فرمایا، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، یعنی اللہ کا ہم پر یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اچھا ٹھکانہ مہیا فرمایا، ہماری عزت کے اسباب مہیا فرمائے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی فرمانبرداری کی تھی، تمہاری بدسلوکی پر صبر کیا تھا، اپنے والد کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ والد گرامی کو ہم سے شدید محبت تھی۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے، یعنی آپ پر فضل کرتے ہوئے آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو ہمیں نہیں دیا۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ اب ہم اس اعتراف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام ایک پاک باز دل رکھتے تھے جس میں انتقام کی کوئی خواہش موجود نہ تھی۔ آپ نے ان کے جرائم کا عذر بھی خود ہی پیش کر دیا کہ یہ نادانی کے وقت کی باتیں تھیں۔
اس لیے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ پھر آپ نے انہیں اپنی قمیص دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے لے جا کر والد صاحب کی آنکھوں پر رکھیں، ان کی بصارت جو ختم ہو چکی ہے اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ مل جائے گی۔ یہ خرق عادت ہے اور آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ پھر آپ نے انہیں فرمایا کہ تمام اہل و عیال سمیت مصر چلے آئیں اور سب آرام و سکون سے زندگی گزاریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے بچھڑے ہوئے افراد کو ملا دیا اور عزت و راحت سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بورا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والا آپ پہنچا تو اس نے کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بھینا ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو ایک ہوا چلی جس سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ تب آپ نے فرمایا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو 3 دن کے فاصلے سے یہ خوشبو محسوس ہو گئی تھی۔ اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل میں فرق آ گیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئی، یعنی اس نے آتے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پر قمیص ڈال دی، آپ کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ اس وقت آپ نے بیٹوں سے فرمایا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یوسف سے ضرور ملائے گا اور مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ضرور نصیب ہوگی اور اس کے ایسے حالات دیکھوں گا جن سے مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ اس وقت انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہوں نے آپ سے اور آپ کے بیٹے یوسف سے جو بدسلوکی کی تھی اور جو ان کا برا ارادہ تھا، اللہ سے ان گناہوں کی معافی کی دعا کریں، چونکہ یہ غلطی کرنے سے پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ توبہ کر لیں گے، تو اللہ نے انہیں بعد میں توبہ کی توفیق بھی بخش دی۔ ان کے والد محترم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اہل و عیال مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے وقت سب نے انہیں سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کے دیرینہ خواب کی تعبیر سچ ثابت ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا، اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے کہا ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا دانا اور نہایت حکمت والا ہے۔ پھر یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ ان آیات میں طویل جدائی کے بعد پیارے والدین اور تمام اولاد کے اکٹھے ہونے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور ان کے ساتھ الگ سے خصوصی ملاقات کی جس میں بھائی شامل نہ تھے، اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ ایک قول کے مطابق یہ ملاقات مصر سے باہر خیموں میں ہوئی، پر جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے یہ بات فرمائی تاہم ادخلو کا مطلب رہائش اختیار کیا جائے تو وہ بھی درست ہے۔
اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں قرآن کے الفاظ سے یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ اس وقت تک زندہ تھی، لہٰذا اس کے خلاف اہل کتاب کے اقوال پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رائے قوی ہے، اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، یعنی آپ کے والد، والدہ اور 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اس سے آپ کی تعظیم و تکریم مقصود تھی۔ یہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا اور تمام شریعتوں میں اس پر عمل ہوتا رہا، حتیٰ کہ ہماری شریعت میں اسے حرام کر دیا گیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، یعنی میں نے آپ کو جو خواب سنایا تھا کہ مجھے 11 ستاروں نے اور سورج اور چاند نے سجدہ کیا ہے، آپ نے مجھے اس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اس کی یہ تعبیر ظاہر ہو گئی ہے، اور میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب مجھے جیل خانے سے نکالا، یعنی میں وہاں تنگی اور تفکرات میں تھا، اللہ نے مجھے وہاں سے نکال کر مصر کا با اختیار حاکم بنا دیا، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، یعنی آپ لوگ دور صحرا میں رہ رہے تھے، اب اللہ کے فضل سے میرے پاس آ گئے ہیں۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، یعنی وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، اور اسے ایسے طریقے سے آسان فرما دیتا ہے کہ بندوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہترین طریقے سے اپنی عظیم قدرت کے ذریعے سے اسے مقدور فرما دیتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت علم و حکمت والا ہے، یعنی وہ تمام معاملات سے باخبر ہے، اور اس کی تخلیق، تشریع اور تقدیر سب حکمت پر مبنی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ پر اللہ کی نعمت کی تکمیل ہو گئی ہے، اور وہ والدین کے ساتھ اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں کسی کو دوام حاصل نہیں، اور اس جہان کی ہر شے فانی ہے، اور تکمیل کے بعد کمی ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی جیسے اس کے شان کے لائق ہے، اس کے عظیم فضل و احسان کا اعتراف فرمایا، اور اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آئے تو وہ اسلام کی حالت میں فوت ہوں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دعا کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت دے، یعنی جب بھی ہم فوت ہوں تو اسلام پر قائم ہوں۔ ممکن ہے اپنی یہ دعا اپنی وفات کے موقع پر فرمائی ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرمایا تھا، یعنی آپ کی روح مبارک کو مولا اعلیٰ اور انبیاء اور مرسلین جیسے عظیم ساتھیوں سے ملا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تھا، اللہم فی رفیق الاعلیٰ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے صحت و سلامتی کی حالت میں دعا فرمائی ہو کہ اللہ انہیں اسی وقت وفات دے دے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں ایسے تمنا کرنا جائز ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول روایت کیا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے موت کی تمنا نہیں کی تھی۔ ہماری شریعت میں موت کی دعا کرنا منع ہے، البتہ فتنوں کے وقت جائز ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے، یا اللہ جب تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو ہمیں فتنے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر لینا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت موت کی تمنا کی تھی جب معاملات گھمیر ہو گئے، فتنہ بہت بڑھ گیا، جنگ و جدل میں شدت پیدا ہو گئی اور طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس وقت موت کی تمنا کی تھی جب حالات دگرگوں ہو گئے اور آپ کو مخالفین کی طرف سے بہت زیادہ تکالیف پیش آئیں۔ اچھے حالات میں موت کی تمنا کرنا منع ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مصیبت نازل ہونے پر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تو شاید مزید نیکیاں کر لے، اور اگر گناہ گار ہو تو ممکن ہے آئندہ زندگی میں باز آ جائے، بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی۔ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس وقت فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اس حدیث میں مصیبت سے مراد بدنی تکلیف مثلا بیماری وغیرہ ہے، دینی مصیبت مراد نہیں۔
یوسف علیہ السلام نے مذکورہ بالا دعا یا تو وفات کے وقت کی تھی، یا اس وقت دعا کا یہ مطلب تھا کہ جب بھی موت آئے تو اس انداز سے آئے کہ میں اسلام پر قائم ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اخلاص کی وصیت کی۔ اخلاص سے مراد وہ خالص دین اسلام ہے جسے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر مبعوث ہوئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہوئے تو مصر کے باشندوں نے 70 دن آپ کا سوگ منایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمہ سے اتباع نے یعقوب علیہ السلام کی میت کو ایک خاص خوشبو لگائی، اس میں 40 دن تک تازہ رہے گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے اجازت طلب کی کہ اپنے والد کی میت کو لے جا کر خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ دفن کریں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ کے ساتھ مصر کے سردار اور بزرگ بھی روانہ ہوئے۔ انہوں نے ہبرون پہنچ کر آپ کو اس غار میں دفن کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افرون بن سخر حیثی سے خریدا تھا۔ پھر واپس آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف سے والد کی وفات پر تعزیت کی اور غم کا اظہار کیا۔ آپ نے ان کی عزت افزائی کی اور انہیں اعزاز و اکرام سے اپنے ساتھ لائے، چنانچہ وہ مصر ہی میں مقیم رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ جب وہ لوگ مصر سے نکلیں تو ان کی میت کو ساتھ لے جا کر آبائے کرام کے ساتھ دفن کریں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی میت کو حنوط کے کر کے تابوت میں رکھ لیا۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے تو آپ کی میت کو ساتھ لے گئے اور آپ کو آپ کے آبائے کرام کے قریب دفن کیا، جیسا کہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اہل کتاب کی قول کے مطابق یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اس کہانی سے ہمیں سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ صبر کے بارے میں ملتا ہے۔ کس طرح یعقوب علیہ السلام نے ساری عمر صبر کیا بیٹے سے ملنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بیٹے سے ملا دیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بے شک کہ جیل میں تھے، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا اور توحید الہی کی طرف جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو، جیل کے ساتھیوں کو دعوت دی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔